السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 4۔ اذہان اس کے چہرے سے اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے ہوئے اس کی گردن پر لا کر روک کر کہا تھا، ہاں تم جو کہو گے میں ویسا کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے علیحہ سے ملوا دو، وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کو میرے بغیر برداشت نہیں کر پاتی، پلیز۔ میں نے بابا سے پرومس کیا تھا کہ میں اس کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ہم ہمارے بابا نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، پلیز ہم پر رحم کرو۔ اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ شدید گرم میں تھی۔ علیحہ کا وینٹیلیٹر پر سوچ کر ہی اس کی جان نکل گئی تھی، کہیں دور جا سوئے تھی۔ یاد تھا بس یہ کہ اسے کسی صورت علیحہ کے پاس پہنچنا تھا۔ ہاں نہ جانے من، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی والد وارث نہیں ہے، تو میرے استعمال کے بعد اگر میرے کتوں کی بھی تم خوراک بن جاؤ گی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اٹھایا تھا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اب وہ اس کے کاندھے سے بال سائڈ پہ کر کے اپنی ناک کو اس کے گیلے پسینے سے تر کاندھے پر رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں کھینچ رہا تھا۔ یہ خوشبو اتنی جان لیوا کیوں ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم سب سے الگ کیوں ہو؟ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے کاندھے پر اپنی ناک رکھ کر بولا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور زارا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے خود سے گھن آئی تھی۔ اس کو دھکا دے کر بجلی کی تیزی سے وہ اٹھی تھی۔ اذہان کے ماتھے پر بل آئے تھے، اپنی پسندیدہ چیز کو دسترس سے باہر جاتا دیکھ کر کہ کسی پر اتنا ظلم کرتے ہیں اذہان حیات ملک جتنا۔ واہ کتنا میٹھا لگا تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر، یقین جانو کبھی اتنا پیار نہیں آیا اپنے نام پر۔ زارا درید تم سچ میں ساحرہ ہو، جادوگرنی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سو جان سے جاؤ اس طرز تکلم پہ نثار، ذرا پھر سے کہیے کہ ارشاد فرمایا آپ نے؟ اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا، کس مٹی کے بنے ہو تم؟ سینے میں دل ہے، جذبات ہیں، کسی کی تکلیف سے دل دکھتا ہے، کسی کی آہ سے ڈر نہیں لگتا؟ خود کو خدا سمجھنے والے ڈرو اس وقت سے جب حساب ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھرائی تھی۔ ارے واہ میری شیرنی، اچھی تقریر تھی، پر کیا ہے نا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نا فیلنگ لیس ہوں، جذبات سے عاری انسان۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گیلی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو مجھے، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے آس پاس ہونے سے۔ انسان کے روپ میں شیطان ہو تم۔ وہ اسے 10 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یو مین ڈیول؟ ہاں۔ وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ صحیح کہتی ہو تم، میں ڈیول ہی ہوں، اور اب سے بس تمہارا ڈیول۔ خیر تم مجھے بتاؤ، تم جانا چاہتی ہو علیحہ کے پاس؟ اس نے کھوجتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ہاں پلیز مجھے عمر درید، سنا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے، تو زارا درید چلی جائے گی تو آج کی پارٹی کو رونق کون بخشے گا؟ اس لیے میں نے سوچا تم جاؤ گی تو اپنی ریپلیسمنٹ پر زارا درید کو چھوڑ کر جاؤ گی۔ سنا ہے تم دونوں کی خوبصورتی میں 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ وہ اب سگریٹ کا دھواں اس کی منہ پر چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ چٹاخ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا، مگر اذہان کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ خبردار جو اپنے گندے منہ سے میری بہن کا نام لیا تو نوچ لوں گی تمہارا گھٹیا منہ۔ ذلیل انسان، ڈرو اس وقت سے جب خدا کہانی بدلے گا۔ وہ آنسو بہاتی ایک ایک لفظ ادا کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی تھی۔ یہ دوسری غلطی ہے تمہاری، اذہان حیات ملک پر ہاتھ اٹھانے کی۔ پہلی غلطی کی سزا تو پوری بھگت لیتی۔ تمہاری سانسیں اتنی تنگ کر دوں گا تم پر کہ پناہ مانگو گی، اپنے سمیت اپنی دونوں بہنوں کی عزت اور جان کی بھیک مانگو گی۔ اذہان اس کے ہاتھ کو مڑوڑ کر اسی کمر کے پیچھے کیا تھا، اس کی پشت کو سینے سے لگایا تھا اپنے۔ میری پیشکش قبول ہے تو ٹھیک ہے، میرا آدمی تمہیں ہاسپٹل چھوڑ آئے گا، اور اگر نہیں قبول تو میری جان ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے ڈریس تمہارے کمرے میں پہنچ جائیں گی۔ اسے پہن کر تیار ہو جانا، آج کی محفل میں تمہارا شباب رقص کرے گا۔ جانتا ہوں یہ رقص، یہ سب نیا ہے تمہارے لیے، پر میری جان جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، واللہ اس کا تو جواب نہیں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ کو کھینچ کر پھاڑا تھا۔ شرٹ پھڑتے ہی اس کی نظر اس کی اندر کی سلپ پر پڑی تھی۔ بلیک، دیٹس مائی فیوریٹ۔ اس نے اس کی انڈر سلپ کو اپنی انگلی سے چھوا تھا۔ زارا کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ اتنی تذلیل، اتنی بے بسی، اس کا پور جل اٹھا تھا۔ تیار رہنا، اور آج سے یاد رکھنا زارا درید کی سانسوں پر، اس کے روئیں پر اذہان حیات ملک کا حق ہے۔ تیار رہنا رات 9 بجے تک۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے جا چکا تھا۔ حیات ملک، یہ آپ کا بیٹا کیا کرتا پھرتا ہے؟ صبح ہی اٹھ کر چلا گیا ہے، نہ ناشتہ نہ ادا اتا پتا۔ بولا تھا حریم کو شادی کے لیے شاپنگ کے لیے لے جائے، مگر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کال کر رہی ہوں تو اٹھا نہیں رہا۔
وہ حیات ملک کی چائے بناتے ہوئے غصے سے بول رہی تھیں۔ بیگم آپ کا بیٹا آنے والے الیکشنز کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ جو سیاست ہے نا، اس کے 100 بکھیرے ہیں، کب کہاں کس ٹائم آنا یا جانا پڑے ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا۔ حیات ملک نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، میں ایک بات آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں حیات صاحب، میں نے بہت صبر کر لیا آپ کے ساتھ اور آپ کی سیاست کے ساتھ، مگر اگر اذہان نے حریم کو وقت نہ دیا یا پھر اس کے حصے کا وقت یہاں وہاں برباد کیا تو میں اپنی بھانجی کی خوشیوں کی دشمن آپ کی سیاست کو قطعاً برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے صاف لہجے میں وارننگ دی تھی۔ اچھا بابا، کل کا پورا دن وہ حریم کے ساتھ ہی گزارے گا، اس کے حصے کے سارے کام میں نپٹا لوں گا۔ عزیز ازجان تاشا، انہوں نے تاشا بیگم کا پیار سے پچکارتے ہوئے سجیشن دی تھی۔ نہ مجھے نہ آپ پر یقین ہے اور نہ ہی آپ کی ان باتوں پر۔ غضب خدا کا 10 دن رہ گئے ہیں شادی میں، 100 بکھیرے ہیں، حریم کے ولیمے کی ڈریس رہتی ہے، خود اذہان نے اب تک کچھ شاپنگ نہیں کی اور آپ مجھے ایسے ریلیکس کہہ رہے ہیں جیسے تیاری ہوگی ساری۔ وہ پھر سے غصہ ہوئی تھیں۔ ہو جائے گا سب، ڈونٹ وری، کل کہتا ہوں اذہان کو اپنی اور حریم کی شاپنگ کمپلیٹ کرنے کا۔ اچھا مجھے زارا نکلنا ہے، ایک پارٹی کے کارکن کی طرف تو دیر ہو جائے گی اور احسان آج رات دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس رکے گا، اس کا انتظار نہ کرنا۔ کہتے حیات ملک نے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ایک آپ اور آپ کی سیاست، تاشا بیگم نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ کیب سے اتر کر ہسپتال کے اندر بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ اذہان نے اپنی گاڑی کیب کے پیچھے کھڑی کی تھی اور پھر اس کو یوں بے قراری سے روتے اور اندر بھاگتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیسے اور کیوں وہ اس طرح بغیر وجہ کے اس کے پیچھے آیا ہے اور کیوں وہ اس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ نو ارحان، آر یو میڈ، واٹ از دس؟ اس نے خود سے بڑھاتے اپنے آپ سے بات کی تھی، اپنے خیالات کی نفی کرتے گاڑی کو بیک ریورس کیا تھا اور ہاسپٹل سے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا علیحہ کو؟ زارا کہاں ہے؟ مائدہ پلیز بتاؤ، کچھ میری جان نکل جائے گی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے مائدہ تک پہنچی تھی اور اب بھیگی آواز سے اس سے پوچھ رہی تھی، امل علیحہ وینٹیلیٹر پر ہے اور زارا؟ مائدہ نے اسے ساری بات بتائی تھی اور وہ یہ سب سنتے ہی دو زانوں بیٹھی چلی گئی تھی۔ مجھے علیحہ سے ملنا ہے، وہ ICU کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے 14 سالہ بچی آکسیجن ماسک پہنے، ہاتھوں پر لگی نیڈلز، ایک ہاتھ کی نالی سے سفید پانی اندر جا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی نالی سے خون اس کے جسم میں جا رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے نیلے نیلے نشان سفید رنگت پر ابھر رہے تھے۔ سنہری کرلی لمبے بال تکیے پر ایک سائڈ پر پڑے تھے، بڑی بڑی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ بیڈ کے ساتھ پڑے مانیٹر پر آڑی ترچھی لائنیں اس کی ڈوبتی ڈولتی زندگی کا بس چھوٹا سا سہارا تھیں۔ علیحہ، اگر تم کچن میں جا رہی ہو تو میرے لیے پانی لے آنا پلیز، امل نے اسے کہا تھا۔ بابا دیکھیں امل کو، یہ پھر مجھے کام کا بول رہی ہے، اس کو نہیں پتا میں پیشنٹ ہوں اور اتنا سارا کام کر کے تھک جاتی ہوں، علیحہ نے ناک چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کا خوف کرو علیحہ، میں نے ایک گلاس پانی کا مانگا ہے، کوئی ڈرم تو نہیں جس کو اٹھا کر لاتے تم تھک جاؤ گی۔ چھم چھم، اس نے حیرانگی سے بات شروع کرتے آخر میں سے چھیڑتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ بابا یوں سی، یہ آپ کے سامنے مجھے چھم چھم بول رہی ہے؟ علیحہ رونے والی ہوئی تھی۔ امل نہیں تنگ کرو اسے، دریز صاحب جو آفس کے کام میں بزی تھے پل بھر میں نظر اٹھا کر امل کو منع کیا تھا۔ بابا اسے تمیز سکھا دیں تھوڑی سی، کہ تھوڑے کے پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے، اب ہر بات مجھے ہی ڈانٹتے ہیں۔ امل نے اب کی بار برا سا منہ بنایا تھا۔ اچھا اگر بات ثواب کی ہے تو میں پلاتی ہوں، علیحہ نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ چھم چھم، امل نے اسے مزید چڑھایا تھا اور جا کر درید صاحب کو پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ بہت بری بات ہے امل، کسی کا نام نہیں بگاڑتے، انہوں نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کسی کا نہیں، اپنی بہن کا لاڈ سے ضرور بگاڑتے ہیں اور اپنے بابا کے بال بھی، امل نے مسکراتے ہوئے کہتے درید صاحب کے بال بگاڑے تھے۔ ٹہرو تم تو ذرا، اسے پکڑنے کے لیے اٹھے تھے کہ وہ دوڑی تھی۔ صوفے پر پڑا کوشن اٹھا کر انہوں نے اس کی طرف اچھالا تھا جسے اس نے کیچ کر لیا تھا۔ ایک منٹ پانی پی لو پہلے، علیحہ نے امل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اینڈ بابا یو آر اسٹیچو، ڈونٹ موو، علیحہ نے درید صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ مطلب اسٹیچو مین اسٹیچو، امل نے گلاس پکڑتے ہی گھٹا گھٹ آدھا گلاس حلق میں انڈیلا تھا۔ علیحہ اتنا گندا گلاس کس کو پلانے جا رہی ہو؟ زارا نے اس کو پیچھے سے آتے ہوئے ہونکوں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب گندا پانی؟ امل نے چونک کر علیحہ کی طرف اور پھر زارا کی طرف دیکھا تھا۔ امل یہ گندا پانی ہے، مت پیو اسے۔ اس نے امل کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا تھا مگر اینجل، زارا، درید، آدھا گلاس امل درید پی چکی ہے، علیحہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ امل، تم پاگل ہو؟ جس بالٹی کے پانی کے اندر کپڑے بھگو کر میں کچن کے فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، تم نے وہ پانی پی لیا؟ زارا نے ہونکوں کی طرح امل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟
امل نے غصے سے علیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا، ایسے جیسے ابھی سارا پانی پیٹ سے باہر آ جائے گا، اور اس کی اس حرکت کو دیکھ کر علیحہ، درید صاحب اور زارا تینوں کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ علیحہ کی بچی! امل اسے پکڑنے کے لیے دوڑی تھی۔ بابا بچائیں مجھے، وہ ہنستے ہوئے اپنے بابا کے پیچھے چھپتے کہہ رہی تھی، اور درید صاحب نے اسے بچا لیا تھا۔ آئندہ اگر مجھے چھم چھم بولا تو گٹر کا پانی پلاؤں گی میں تمہیں، امل درید! اس نے درید صاحب کے پیچھے سے سر نکالتے ہوئے امل کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی یسی ایسے! بابا دیکھیں علیحہ کتنی گندی ہے، امل نے اسے سائڈ سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے امل ٹیسٹ کیا تھا پوچے والے پانی کا، اور کیسا رہا اس کا ٹیسٹ؟ درید صاحب نے علیحہ کو چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پاپا میں کسی سے بات نہیں کروں گی اب، وہ کہتے غصے سے بے بس ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے ان تینوں کے کہہ کے سنے تھے۔ آج وہ شیشے کے اس پار اس ننھی جان کی حالت دیکھ کر لرزی تھی۔ چھم چھم روتے اس نے علیحہ کو پکارا تھا جب ماہر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں ماہر بھائی، ہر بار ہم ہی کیوں؟ ہماری آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ اس نے ماہر کے گلے لگتے کہا تھا۔ مائدہ نے اس کی پٹائی کی تھی، اور پھر کیا کرتی وہ؟ اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بولے نا کہ علیحہ کو واپس کر دیں، ہم نہیں جی سکے اس کے بغیر۔ پہلے ماما، پھر بابا، پھر علیحہ، وہ روتے ہوئے نڈھال ہو رہی تھی۔ امل کچھ نہیں ہوگا بیٹا، علیحہ ٹھیک ہو جائے گی، دعا کرو، اللہ پاک کبھی بھی کمزوروں پر ظلم نہیں ڈھاتے، ماہر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا خود پر یقین پختہ نہیں تھا۔ چلے ماہر بھائی، امل نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں امل؟ مائدہ نے کہا۔ پولیس اسٹیشن، اس نے دو ٹوک کہا تھا۔ امل تم پاگل ہو، پولیس ہماری مدد کرنے کی بجائے الٹا ہمیں پھنسائے گی، کیونکہ زارا نے بھی اذہان ملک پر فائر کیے ہیں۔ تم بچی ہو، تم نہیں جانتی باہر کی کالی دنیا کے بارے میں، گھات لگائے بیٹھے ہیں یہاں قدم قدم پر بھیڑیے اور پولیس، کیا کرے گی وہ؟ الٹا ان سیاستدانوں سے ملی ہوتی ہے، ماہر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا کروں میں؟ انتظار کروں علیحہ کی سانسیں ختم ہونے کا یا زارا کی لاش ملنے کا؟ وہ بھیگی آواز میں چلائی تھی۔ امل پاپا سے بات کی ہے میں نے، وہ آ رہے ہیں، اور مائدہ کے پاپا کی بھی اچھی خاصی جان پہچان ہے حیات ملک سے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می۔ اس نے پھر سے سمجھایا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، زارا کو کچھ ہوا تو حیات ملک کا خاندان صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ امل تو کچھ نہیں کرو گی، یہاں سے ہلو گی بھی نہیں، مائدہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر بھائی، آپ کی کار کی کیز چاہیے مجھے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ امل بس 2 گھنٹے دے دو مجھے، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ کر سکا تو میں تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر بس 2 گھنٹے پلیز، ماہر نے منت کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سبحان سے مل کر آتی ہوں، امل نے کہہ کر قدم ڈاکٹر سبحان کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ سو ویلا انسان مرا ہوگا، وہ اذہان حیات ملک کا جنم ہوا ہوگا، نشرہ نے کافی کا کپ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جتنا تم مجھے فارغ سمجھتی ہو نا بھنڈی، اتنا میں فارغ نہیں ہوں، اپنے علاقے کا MNA ہوں، اذہان نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نشرہ سے ویڈیو پر بات کر رہا تھا۔ نشرہ سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر دونوں کی کافی گہری دوستی تھی۔ وہ اذہان کے چاچو کی بیٹی تھی، اس کے لیے اس کی بہن، بیسٹ فرینڈ، اس کی کرائم پارٹنر سب تھی۔ اوے لومڑ، یہ تمہارے بازوؤں پر بینڈیج کیوں ہے؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ او یہ کچھ نہیں، بس ایک لنگڑی شیرنی نے فائر کیے ہیں۔ اذہان کی آنکھوں کے سامنے زارا کا اس پل چہرہ آیا تھا جب زارا نے اس پر فائر کیے تھے۔ اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے وہ لمحہ یاد کر کے۔ تو پھر وہ لنگڑی شیرنی بچ گئی؟ نشرہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اذہان حیات ملک کبھی بھی اپنے دشمن کو وار کی بغیر نہیں چھوڑتا، کبھی اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ اس پر پلٹ کر وار کر سکے، تو وہ پھر مریل سی شیرنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہو اس لائف سٹائل سے اذہان؟ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کتنے پل کی خوشی میسر ہوتی ہے تمہیں؟ اس نے اس کی کھوجتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو اس کو مکمل کرتا ہوں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے حقنواز سب بتا چکا ہے، چھوڑ دو اسے، کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ جو بھی ہوا اس نے اپنی بہن کی محبت میں کیا تھا، تمہیں رحم آنا چاہیے کمزور لڑکیوں پر ظلم کرتے ہوئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کل کو یہ سب لوٹ کر تم تک دوبارہ نہ پہنچ جائے، نشرہ کو فکر ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو میں اپنے کاموں میں مداخلت پسند کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ جو تم نے میرے پیچھے حقنواز نامی جاسوس چھوڑا ہے نا، اس کی تو میں غصے سے دھاڑا۔ اسے اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہارے سینے میں گولی مار دوں گی، اس نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر حقنواز پوتے پوتیوں والا نہ ہوتا تو میں اسے تمہاری شادی کروا دیتا، تمہارے دل میں جو اس کے درد جاگتے ہیں نا، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ لومڑ، نشرہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ بھنڈی، شکر ہے جلدی چھان چھوٹ گئی، اذہان نے کہکا لگایا تھا۔ زارا کہاں ہے امل؟ ڈاکٹر سبحان نے پوچھا تھا۔ وہ مائدہ کے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا، علیحہ کا ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے زارا امل علیحہ کو وہ پرسنلی بھی جانتا تھا۔ سبحان بھائی کچھ نہیں جانتی میں، اسے اغوا کیا گیا ہے، مگر ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سبحان تم ہی سمجھاؤ یار اسے، بچوں جیسی باتیں کر رہی ہے، ماہر نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟
ڈاکٹر سبحان نے معاملہ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اذہان کی بلٹ غلطی سے علیحہ کو لگی تھی۔ پھر زارا نے علیحہ کی حالت دیکھ کر غصے سے اذہان کے دونوں بازوؤں پر فائر کیے اور اذہان غصے سے اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مائدہ مختصراً سارا ماجرا سنایا تھا۔ کیا تم اذہان حیات ملک کی بات کر رہے ہو؟ وزیر پنجاب حیات ملک کے بیٹے کی؟ سبحان نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، ماہر نے تصدیق کی تھی۔ عمل میری بات کان کھول کر سن لو، تم اس ہاسپٹل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، آئی سمجھ؟ اور مائدہ تم سائے کی طرح اس کے پیچھے رہو گی۔ میں امید کرتا ہوں عمل تم کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی۔ میں اپنے چینل کے CEO سے بات کرتا ہوں، اس کے ریسورسز ہیں حیات ملک کے ساتھ، کیونکہ ایک بار جب میں نے ایک ٹاک شو میں اس کے خلاف ثبوت دکھائے تھے تو وہ کافی بھڑکا تھا اور اس نے چینل بند کروانے کی دھمکی دی تھی۔ پھر ہمارے چینل کے CEO نے ساری بات سنبھالی تھی، میں بھی وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ سبحان نے عمل کو تسلی دی تھی۔ عمل بھائی کیا کروں میں؟ سبحان بھائی آپ تو جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، میڈیا کی بہت پاور ہے آپ کے پاس، آج کے دور میں آپ لائیو ٹاک شو کر کے زارا کو بازیاب کروا سکتے ہیں۔ عمل نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ عمل سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس کا باپ ریپسٹ ہے، سیاست کی آڑ میں درجنوں قتل کر چکا ہے، کالا دھندا دن دہاڑے چلاتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اب تک ناکام رہا ہوں۔ باپ اتنا اسٹرانگ ہے اور یہ سب کرتا پھرتا ہے تو یقیناً بیٹا بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوگا۔ سبحان نے عمل کو حقیقت بتائی تھی۔ وہ اسٹورنگ ہے مگر خدا نہیں، ٹھیک ہے؟ عمل نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ جوش سے نہیں عمل، ہوش سے کال کرنے کا بات ہے، اب ایسے نہیں کام چلے گا، سبحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ سبحان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ زارا کو کچھ نہیں ہوگا، تم دعا کرو بس، ماہر نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسی ٹائم عمل کو سنان کی کال آئی تھی اور اس نے ان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کی تھی تو روتے ہوئے اسے خود پر گزری داستان سنائی۔ عمل تم فکر مت کرو، میں آتا ہوں ہاسپٹل۔ سنان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کال کاٹی تھی اور عمل کے قدم دوبارہ سے ICU کی طرف علیحہ کو دیکھنے کے لیے بڑھے تھے۔ مجھے تمہارے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے علیحہ، ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ کہیں میں آنکھیں ترس ہی نہ جائیں تمہیں دیکھنے کو، کہیں میرا دل ہی نہ بند ہو جائے، کہیں میرے قدم نہ اٹھیں، مجھے سہارا دینے سے انکار کر دیں۔ ہاں میں نہیں آنا چاہتی تمہارے سامنے، نہیں ہے ہمت وہی درد دوبارہ برداشت کرنے کی۔ اللہ پاک پلیز اذہان کے دل میں رحم ڈال دے۔ وہ آنسو بہاتی چکر آتے سر سے دعائیں مانگ رہی تھی اور نڈھال ہو رہی تھی۔ علیحہ کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر باہر آؤ، چھوٹے ملک صاحب کا حکم ہے، اور اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر باہر نہ نکلی تو تمہاری چھوٹی بہن اس محفل کی زینت بنے گی، چھوٹے ملک صاحب کا کہنا ہے۔ وہ رو رہی تھی جب ایک لمبی مونچھوں والا تگڑا آدمی اندر آ کر ایک کپڑوں والا شاپر بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا اور وہ الٹے قدموں واپس مڑا تھا۔ زارا کتنی دیر ہے بے یقینی سے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے شاپر میں موجود ڈریس نکالی تھی، ایک چھوٹی سی چولی جس کی بیک سائڈ پر ڈوریاں تھیں اور ساتھ جینز۔ اس بے مطلب ڈریس کو دیکھ کر لرزی تھی۔ اس محفل اور اس میں موجود غلیظ نظروں کا سوچ کر اس کا دل کیا خود کو ختم کیا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے گھڑی کو دیکھا جہاں 15 منٹ مزید گزر چکے تھے۔ اس نے وہ ڈریس اٹھا کر زمین پر پٹھی تھی۔